بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کبھی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کہیں پر طے ہو جاتا ہے اور ان کی شادی کا دن، تاریخ، مہینہ طے کرنے کے لیے لڑکے والے اور لڑکی والے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ جی دیکھو، فلاں مہینے میں ہم اپنے لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں کریں گے۔ یا اسی طریقے سے لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی 2 چاند 3 چاند میں ہم لال خط نہیں بھیجیں گے یا نہیں منگائیں گے۔ یہ کبھی لڑکے والے کہتے ہیں اور کبھی لڑکی والے کہتے ہیں۔ کسی علاقے کے اندر کوئی سا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، کسی علاقے کے اندر کوئی سا دن، کوئی سی تاریخ، اور اسی طریقے سے مہینے کے آخری دن کسی علاقے میں منحوس سمجھے جاتے ہیں۔ کسی میں محرم کو، کسی میں شوال کو، کسی میں ذی القعدہ کو، کسی میں ذی الحجہ کو۔ الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے لوگ الگ الگ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور چاند کے آخر مہینے میں بہت سارے لوگ نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ آپ ان مہینے کو منحوس کیوں سمجھ رہے ہیں، ان میں نکاح کیوں نہیں ہونے دے رہے، تو دوستو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم نے ان مہینوں کے اندر نکاح کروا لیا تو ان مہینوں کی وجہ سے بچوں کے اندر محبت نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا، اور لڑکے اور لڑکی کی طلاق بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یقین اور عقیدہ ایسے لوگ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان مہینوں کے اندر کوئی کاروبار شروع کیا، یا کسی نئی دکان کی اوپننگ کی، یا کسی نئے گھر میں گئے، تو ان مہینوں کی، ان تاریخ کی وجہ سے ہمارا یہ کام نہیں چلے گا، اور دکان میں خیر و برکت نہیں ہوگی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی، کام دھندہ چوپٹ ہو جائے گا، اور اس گھر میں جانے کے بعد، اس دکان میں جانے کے بعد ہمیں دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ان سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ بتاؤ، یہ مہینے، یہ دن، یہ تاریخ، کیا یہ چیزیں تم نے منحوس بنائی ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منحوس بنایا ہے، تو دوستو وہ صحیح جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس بالکل نہیں بنائی ہے۔ اس کو تو ہم نے خود ہی منحوس بنا رکھا ہے، مہینوں کو بھی، تاریخوں کو بھی، اور دنوں کو بھی، اس کو ہم نے خود منحوس بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سا دن، کوئی سا مہینہ، کوئی سی تاریخ منحوس بالکل نہیں بنائی ہے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک بات بتاؤ، کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ کوئی سا مہینہ، کوئی سا دن، کوئی سی تاریخ منحوس نہیں ہے، پھر اب تمہیں ان مہینوں میں نکاح کرنے میں یا ان تاریخ میں نکاح کرنے میں کیا دقت اور پریشانی آ رہی ہے، تو دوستو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس مہینے ہو جائے یا کسی بھی مہینے ہو جائے، لیکن ہمارے جو اوپر بڑے ہیں وہ ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں جیسے ہندوؤں کے اندر پنڈت فیصلہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر کیا معاملہ ہے کہ پنڈت یہ بتاتے ہیں کہ اب شادی کرنا شبھ ہے یا اشبھ ہے، شبھ مہورت ہے یا اشبھ مہورت ہے، شگن ہے یا اپشگن ہے۔ ان کے اندر یہ عقیدہ اور یقین ان کے اندر، ہندوؤں کے اندر رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پنڈت سے جا کر پوچھتے ہیں اور ان کو بتاتا ہے۔ دوستو یہی والی پٹی شیطان نے ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہیں اور دیندار نہیں ہیں، ان کو اور ان کے گھر والوں کو یہی پٹی شیطان آ کر پڑھاتا ہے کہ بھئی جب ہندو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو تم مسلمان بھی اپنا یقین اور عقیدہ خراب کرو، تم بھی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ ہم اب بتائیں گے کہ کون سا دن شبھ ہے، کون سا دن اشبھ ہے، کون سے دن شبھ مہورت ہے اور کون سے دن اشبھ مہورت ہے۔ یہ شیطانوں نے گھروں کی بڑی عورتوں کو، اسی طریقے سے بددین مردوں کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے، اور پھر یہی لوگ آ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس دن ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم بھی شبھ اشبھ اور شبھ مہورت اشبھ مہورت ہم بھی مسلمان ہو کر مانتے ہیں۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی سا دن، کوئی سا مہینہ، کوئی سی تاریخ اللہ تبارک و تعالی نے منحوس نہیں بنائی ہے۔ ہم کسی دن، کسی مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر
اور نبی اور رسول کے طریقے پر ہم اپنے نکاح کو کریں گے تو دوستو اس کے اندر 100% کامیابی ہی ملے گی، محبت ملے گی، اتحاد اور اتفاق ملے گا۔ اب دوستو یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ منحوس پھر کیا چیز ہے۔ تو دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے بڑی منحوس چیز ہمارے گناہ ہیں، سب سے بڑی منحوس چیز ہمارے گناہ ہیں، سب سے بڑی منحوس چیز ہمارے برے عمل ہیں، جس کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ تمہیں جو دقت اور پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے۔ تو دوستو اصل دقت اور پریشانی جو ہمیں پہنچتی ہے وہ دنوں کی وجہ سے یا مہینوں کی وجہ سے یا تاریخ کی وجہ سے بالکل نہیں پہنچتی، بلکہ دقت اور پریشانی جو ہمیں پہنچتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے ہمیں پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سا دن، کوئی سا مہینہ، کوئی سا چاند بھی منحوس نہیں بنایا ہے۔ اور دوستو ایسے لوگ دن کو اور مہینوں کو اور تاریخ کو اور چاندوں کو تو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن پھر جب یہی لوگ بارات کی شکل میں لڑکی کو لینے آتے ہیں تو اسی طریقے سے بینڈ باجا، بے پردگی، اسی طریقے سے جوتا چرائی کی رسم، اسی طریقے سے اور بہت ساری رسمیں جس طریقے سے ویڈیو کا بنانا، بہت ساری رسموں کو جو گناہ ہیں اور منحوس ہے انہیں بالکل منحوس نہیں سمجھتے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہ قرار دیا ہے، منحوس قرار دیا ہے، اور جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو آدمی بالکل ہی گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو بالکل منحوس نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اگر ہم اپنی زندگی کی شروعات اس طریقے سے کریں گے تو ہمیں آگے کتنی زیادہ دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس چیز کو آدمی بالکل منحوس نہیں سمجھتا۔ ہاں جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے جائز دی ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سارے دن اور ساری راتیں، سارے مہینے اور ساری تاریخ، سارے چاند اللہ تبارک و تعالی نے خود بنائے ہیں۔ اب ہم اپنے دل کے اندر، یہ دماغ کے اندر یہ بات ڈالیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی مہینے کو منحوس بنا سکتا ہے؟ دوستو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مہینے کو، تاریخ کو، چاند کو منحوس بالکل نہیں بنا سکتا، نہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شادی کے لیے ہمارے لیے 12 مہینہ ہی جائز قرار دے رکھے ہیں، تو ہمیں اپنی طرف سے یہ بات طے کرنا کہ یہ مہینہ، یہ تاریخ، یہ چاند منحوس ہے، اس میں نہیں کرنا ہے، دقت پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جائز قرار دے، ہماری کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو منحوس سمجھیں، ہماری کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو منحوس سمجھیں؟ پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں کہ اللہ جسے جائز دے ہم اسے ناجائز سمجھیں؟ ہم کس طریقے کے مومن ہیں، کس طریقے کے ہم نبی کے امتی ہیں، کس طریقے کے ہم ایمان والے کہلانے لائق ہیں کہ جس کو اللہ جائز دے اور ہم اس کو ناجائز اور منحوس سمجھنے لگیں؟ دوستو بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حلال کرے ہم اس چیز کو ناجائز اور مکروہ اور منحوس سمجھنے لگیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ 12 مہینے میں کوئی سا مہینہ، کوئی سا دن، کوئی سا تاریخ منحوس نہیں ہے۔ ہم کسی مہینے، کسی تاریخ اور کسی بھی چاند ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی کام شروع کریں اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ کے اور رسول کے طریقے پہ شروع کریں، اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے معافی مانگ کر اور اللہ کی مدد حاصل کر کے، اور نبی اور رسول کے طریقے پر جو کام کیا جائے گا اس کے اندر 100% کامیابی ملے گی، اور اس کے نبی اللہ کو ناراض کر کے اور نبی اور رسول کے طریقے کے خلاف کوئی کام کریں گے اور سنتوں کا مذاق اڑا جائے گا تو دوستو ہم پھر اس کے اندر کتنا ہی پیسہ خرچیں، کتنا ہی مال خرچ کر لیں، کتنا ہی وقت لگا لیں، دوستو اس میں ناکامی ملے گی، اس کے اندر محبت، اتحاد، اتفاق بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔